الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 7 ہوگا۔ لیکچر نمبر 7 میں ہم گرامر کے لحاظ سے سورہ فاتحہ ختم کریں گے، گرامر کے لحاظ سے۔ لیکچر نمبر 8 جو ہے اس میں پھر ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ، تفسیر اور فضائل، یہ لیکچر نمبر 8 میں ختم ہو جائے گا۔ لیکچر نمبر 7 تھوڑا سا خشک ہوگا، اس کے بعد 8 میں آپ کو انشاءاللہ سہولت اور آسانی محسوس ہوگی، کیونکہ گرامر کے لحاظ سے ہم سورہ فاتحہ کو کمپلیٹ کر چکے ہوں گے۔ آپ حضرات کو لیکچر نمبر 6 میں جو بتایا تھا کہ کچھ مصادر ایسے ہوتے ہیں، مصدر ایسے ہوتے ہیں جو افعال کے وزن پر ہوتے ہیں، جیسے اکرام، ارشاد، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا صراط الذین انعمت، یہ انعمت کا ورب کیا ہے؟ بولیے، انعام۔ اور انعمت پاسٹ کا صیغہ ہے، ماضی، خطاب ہو رہا ہے سامنے والے ایک مرد کو، جیسے رحمتا، رحمتا یاد کیا نا آپ نے، ضربتا، رحمتا، رجعتا۔ تو انعمتا، یہ الف شروع میں کہاں سے آ گیا؟ چونکہ اس کے مصدر میں یہ الف لگا ہوا ہے، تو اس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ انعمتا کس سے ملتا جلتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، علی کا معنی کسی چیز کے اوپر، ہم یہ ہم ایک ہی چیز ہے، ہم تم سب کہاں سے؟ آپ ضمیر یاد کیے نا، وہ سب۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، الذین میں نے بتایا تھا نا، وہ لوگ جو کہ، یہ ترجمہ ہوتا ہے اس کا۔ الذین کا مطلب وہ لوگ جو کہ، یہ ادھورا جملہ ہوتا ہے، ناقص، ادھورا۔ اس کے بعد والے کلام کو اس کے ساتھ ملائیں گے تو بات بنے گی۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت، جن پر انعام کیا، تا، تو نے۔ خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ اللہ سے خطاب کیا تو ایک نے۔ اب ضروری نہیں کہ مرد ہو، صیغے اللہ کے لیے مرد ہی کے استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ گرامر کے لحاظ سے تو ہمارے پاس دو ہی صیغے ہیں، مرد اور مذکر اور مؤنث کے۔ ان لوگوں کا راستہ انعام کیا تو نے ان لوگوں پر، ٹھیک ہے۔ آج ہم پڑھیں گے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ہماری سورہ فاتحہ کمپلیٹ ہو جائے گی گرامر کے لحاظ سے، اور آپ کو پھر سورہ فاتحہ عربی ہی میں سمجھ میں آنی چاہیے۔ اس کے بعد جب آپ سورہ فاتحہ کہیں سنیں گے تو آپ کو کس میں سمجھ میں آنی چاہیے؟ آپ کو ترجمہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ غیر المغضوب علیہم، غیر کا لفظ اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ غیر کسے کہتے ہیں؟ غیر جو آپ کے علاوہ ہو، علاوہ کو کہتے ہیں غیر۔ المغضوب، یہ جو میں لکھ رہا ہوں یہاں فوکس اس کو کریں گے، کیمرہ جو ہے نا یہ المغضوب پہ لگ۔ المغضوب، اس کے حروف اصلیہ ہیں غضب، غین، ضاد اور با۔ بہت آسان۔ غضب اردو میں کسے کہتے ہیں؟ اینگری، آئے میری اینگری نا، ایسے کہتے ہیں بہت۔ اینگری اور بھوکے میں کیا فرق ہے؟ ہنگری، ہنگری بھوکے کہتے ہیں شاید، اینگری بہت غصے میں ہوں، غضب سے۔ اب بتائیے مغضوب، مغضوب اس سے ملتا جلتا ہم نے کون سا لفظ پڑھا ہے پہلے ہی دن کی کلاس میں؟ مرحوم، ویری گڈ۔ اب آپ لوگ کے ماشاءاللہ تھوڑے تھوڑے پر نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ مرحوم جس پر رحم کیا جائے، المغضوب جس پر غضب۔ غیر المغضوب علیہم، علا کا معنی پر، ہم کا معنی، تو کیا مطلب؟ جن غضب کیا گیا ہو ان کے اوپر، غضب کیا گیا ہو ان لوگوں پر۔ غیر لگا دیا، غیر المغضوب علیہم کا مطلب غضب کیا گیا ہے جن کے اوپر، ان کے علاوہ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اہدنا الصراط المستقیم، چلا تو ہمیں
سیدھے راستے پر، رہنمائی کر تو ہماری سیدھے راستے کی. اب خود ہی ہم بتا رہے ہیں کون سا راستہ سیدھا ہے. صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمتا، انعام کیا تو نے، علیہم، ان کے اوپر، یعنی ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ انعام کیا تو نے ان لوگوں کے راستے، جن کے راستے پر تو نے جن پر تو نے انعام کیا ان کے راستے پر چلا ہمیں. اور غیر المغضوب علیہم، یہ وہ لوگ ہونے چاہیے جو جن پر تیرا غضب ہوا ان کے علاوہ ہونے چاہیے. اسی کی مزید ڈیٹیل ہے، اسی کی تشریح ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا. غیر کا ترجمہ ہم کریں گے نہ کہ ان لوگوں کا راستہ. سمجھ رہے بات کو نہیں سمجھ رہے؟ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ. غیر کا معنی اس کے اپوزٹ، یعنی ان مغضوب علیہم کے اپوزٹ کا راستہ. تو ہم اس کا آسان ترجمہ کیا کریں گے؟ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا. یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا. یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں جن پر تیرا غضب ہوا ان کے علاوہ کا راستہ. صحیح ہے، ہر طرح سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے. وَلَضَّالِّينَ، واو کا مطلب ہوتا ہے عربی میں اور. واو قسم کے لیے بھی آتی ہے، واللہ، اللہ کی قسم. اور واو کا معنی اور بھی ہوتا ہے، اینڈ جسے انگلش میں کہتے ہیں. وَلَضَّالِّينَ، لا. لا کا معنی نہیں، بہت آسان کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے. لا کا معنی نہیں. الضالین بڑا دلچسپ لفظ ہے، آپ پڑھ چکے ہیں. یہ میں نے بتایا تھا گڑبڑی حروف کون کون سے ہیں. اور ایک اور بات ہے کہ جب دو حرف ایک جیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی گڑبڑ کر دیتے ہیں. جیسے دیکھیں یہ مددا، ضربہ کی طرح سمپل لفظ ہے، لیکن یہاں دال اور دال ایک جیسے آ گئے نا، تو اس کو ملا کے پڑھتے ہیں مدہ. مددہ کو کیا پڑھتے ہیں؟ مدہ. ٹھیک ہے. جب میں کیا نام ہے ان کا، دانیال بھائی، جب میں یہاں لکھوں یا کوئی چیز یہاں اشارہ کروں تو بالکل اس پہ قریب لا کے اس کو فوکس کیا کریں تاکہ جو ویڈیو دیکھنے والے ہیں ان کو سمجھ میں آئے. مددا، اس کو ہم پڑھتے کیا ہیں؟ مدہ، کیونکہ دو حرف ایک جیسے آ گئے. تو واو، الف اور یا بھی گڑبڑی ہیں، اور دو حرف اکٹھے ہو جائیں تو وہ بھی حروف گڑبڑیہ میں ان کا شمار ہوگا. اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. یمدونا قرآن میں آتا ہے، اصل میں تھا یمدودونا، یعبدونا کی طرح. یعبدونا، عبادت کرتے ہیں وہ سب لوگ. یعبدونا اس طرح آتا ہے یمدودونا، مدد کرتے ہیں وہ سب، لیکن اس کو قرآن میں کیا ہے؟ یمدونا. دال اور دال ایک جیسے آ گئے نا، تو اس وجہ سے جو صیغے کا اصل اسٹرکچر تھا، جو ڈھانچہ تھا، اس میں چینجنگ پیدا ہو گئی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے. ضالین آپ نے پڑھا ہوا ہے. ضلالت کہتے ہیں گمراہی. مصدر اس کا ورب کیا ہے؟ ضلالت. کسے کہتے ہیں؟ گمراہی. ضاد، لام اور لام یہ حروف اصلیہ ہیں. ضاد، لام اور لام. اب راحم کون سا صیغہ ہے؟ فاعل. کیا معنی ہے اس کا؟ رحم کرنے والا. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ راحمین. راحمون بھی، راحمین بھی. تو ضالل، ضاد، لام، لام حروف اصلیہ ہیں. ضالل راحم کی طرح ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ابے بھائی کیا ہو گیا؟ کیا مطلب؟ گمراہ ہونے والا. ضلالت گمراہی، ضالل گمراہ ہونے والا. اور اس کی جمع آئے گی ضاللین. جیسے راحمین، اس کی کیا آئے گی؟ ضاللین. اصل میں آئے گی ضاللین. ضاللین.
ظاللن راحمن کی طرح، ظاللین یہ راحمین کی طرح، لیکن لام اور لام ایک جیسے ہیں تو یہ حروف گڑبڑی آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ اس نے مسئلہ کیا کر دیا، ہم نے ان کو ایک جیسا بنا دیا، ظالن کر دیا، ظاللن کے بجائے ہم نے کیا کر دیا، ظالن، کہتے ہیں ظال ہے وہ، ظال، ظالن۔ تو یہ اسٹرکچر اس کا تبدیل کیوں ہوا؟ ایک جیسے دو حرف آ رہے ہیں، ورنہ یہ صیغہ آپ پڑھ چکے ہیں، ظالن گمراہ ہونے والا، ظاللینا بہت سارے گمراہ، اور ملا کے پڑھیں گے ظالین، ٹھیک ہے۔ ایک تجوید کا قاعدہ ہے کہ جب بھی الف آ رہا ہو اور اس کے بعد دو حرف ایک جیسے آ رہے ہو تو اس میں مد ہوتا ہے۔ خیر یہ تجوید کی قاعدہ ہے، اس کا عربی گرامر سے تعلق نہیں، اس لیے ہم یہاں مد کرتے ہیں ظالین، ٹھیک ہے۔ تو یہ ظالین اصل میں کیا تھا، ظالیلین، راحمین کی طرح، دو حرف ایک جیسے آ گئے، لام اور لام، تو ہم نے اس کو کیا بنا دیا، ظالین۔ اس کا کیا مطلب ہے، گمراہ ہونے والے بہت سارے۔ تو اب ہم ترجمہ کیا ہوا، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب ہوا، وا اور لا نہ، اور نہ ہی ضالین گمراہ لوگ، یعنی نہ تو ہمیں ان کا راستہ چاہیے جن پر غضب ہوا، ولا نفی کر رہے ہیں، اور نہیں ضالین گمراہ لوگوں کا راستہ، گمراہ لوگوں کا راستہ، کیونکہ اس کا پیچھے کلام سے تعلق ہے۔ آخر میں ہم کہتے ہیں آمین۔ آمین کا مطلب اے اللہ اس دعا کو تو قبول کر لے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ قرآن مجید میں صراط کا لفظ 45 مرتبہ ہے، صراط، صراطا مستقیمہ کہیں آ رہا ہے، کہیں صراط کا لفظ آ رہا ہے، الصراط راستے کو کہتے ہیں، المستقیم سیدھا، اسٹریٹ، 37 مرتبہ آیا یہ لفظ۔ اب جہاں بھی صراط کا لفظ آئے گا، المستقیم کا لفظ آئے گا، کہیں پروجیکٹر کا انتظام ہو جائے انشاءاللہ چند دنوں میں، تو پھر میں آپ کو پروجیکٹر پہ یہ پورا جو ہے کہاں کہاں یہ المستقیم کا لفظ آ رہا ہے، کہاں کہاں صراط، تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا اس میں انشاءاللہ، کہ بہت ساری آیتیں آپ کی حل ہو جائیں گی، سمجھ رہے ہیں۔ اور ضالین کا لفظ قرآن میں 14 مرتبہ ہے، کہیں تو ضال آیا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ہے نا قرآن میں، واحد کا صیغہ آیا ہے سنگولر، اور کہیں پلورل آیا ہے، ضالون بھی آیا ہے، ضالین بھی آیا ہے، سب کا ایک ہی مطلب ہے، 14 مرتبہ آیا ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہماری گرامر کے لحاظ سے مکمل۔ میں اس کا صرف ایک دفعہ لفظ بلفظ ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر ہم اس کی تفسیر کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے۔ آج ہم تفسیر بھی نمٹا لیں گے، اگلی کلاس جو ہماری کلاس نمبر 8 ہوگی اس میں ہم اس کے فضائل، شان نزول، اور جو احادیث اور قرآن میں اس سورہ فاتحہ کی فضیلت اور فقہی احکام اس سے متعلق ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن بڑا مہربان، الرحیم بہت رحم کرنے والا، مالکی یوم الدین روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم چلا تو ہمیں سیدھے راستے پر، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے۔ بڑی زبردست صورت ہے اور دل کو ہلا دینے والے اس کا مفہوم ہے۔ اس میں ہم پہلے اللہ سے غائب کے صیغوں سے بات کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، جیسے کسی تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا، خطاب نہیں کر رہے ہیں ہم اللہ سے۔ الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک، ایک دم ایسے لے آتے ہیں جیسے اللہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایاک نعبد ہم تجھ سے تیری عبادت کرتے ہیں، خطاب کر رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ
جب اللہ کی آپ نے حمد و ثنا کر دی تو گویا اللہ کی قدرت، طاقت، اس کی صفت رحمت کا استحضار ہو گیا آپ کے سامنے، یعنی گویا وہ آپ کے سامنے موجود ہے. تو اللہ کہتے ہیں مجھے غائب سے خطاب نہ کرو بلکہ ایسے جیسے میں تمہارے سامنے موجود ہوں. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو جب بھی سورہ فاتحہ آپ لوگ سنیں امام سے یا نماز میں تلاوت کریں تو یہ مفہوم ذہن میں رکھ کے کیا کریں. یہ تو اس کا لفظی ترجمہ تھا. اس کی موٹی موٹی تفسیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کا ترجمے سے متعلق جو باتیں تھیں وہ تو ہو چکی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی آپ کو بتایا کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، ساری تفصیل ہو چکی ہے. اگر ویسے آپ مزید ڈیٹیل میں جانا چاہیں تو اس پر میرا ایک شارٹ کلپ ہے انٹرنیٹ پر، یا رسول اللہ مدد کہنا، یا رسول اللہ مدد کہنا. غیر اللہ سے مدد طلب کرنا کب شرک بنتا ہے اور کب جائز ہے، کون سی مدد جائز ہے، کون سی شرک ہے. تو وہ 10 منٹ کا کلپ آپ لوگ ضرور سن لیے گا کہ غیر اللہ سے مدد طلب کر. میری ویب سائٹ ہے نا muftitarikmasood.com، اس کے سرچ کے آپشن میں جا کے یا رسول اللہ مدد کہنا، تو وہاں آپ سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ جو آج کل کے مشرکین کہتے ہیں نا کہ آپ بھی تو جگہ جگہ پولیس سے مدد مانگتے ہو، تو کون سی مدد شرک ہے، کون سی شرک نہیں ہے، یہاں کون سی مدد مراد ہے، یہ انشاءاللہ تفصیل اس میں مل جائے گی آپ کو. باقی مختصر لفظوں میں بتا چکا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یہاں اہدی کے لفظ میں ایک بات ہے، ہدایت جو ہے نا، ہدایت عربی میں لفظ ہدایت 3 معنی میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ ہوتا تو 2 معنی میں ہے، لیکن ہمارے حضرت فرماتے تھے 3 معنی میں. ایک حضرت نے ایک اجتہاد کیا. 2 جو مشہور معنی ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے اراءۃ الطریق، یعنی راستہ دکھا دینا. یہ ہدایت کا لفظ قرآن میں اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، راستہ دکھا دینا. جیسے قرآن میں آتا ہے سورہ بلد 30ویں پارے میں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے. ہم نے انسان کو جنت کا راستہ بھی، جہنم کا راستہ بھی. اس کو بھی ہدایت کہتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے. اور ہدایت کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ نہ صرف دکھانا بلکہ چلا بھی دینا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ہم جب سورہ فاتحہ میں ہدایت کی دعا مانگتے ہیں تو ہماری مراد پہلا معنی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو اللہ نے سب کو صراط مستقیم دکھا دیا ہے. انسان کا ضمیر اس کو صراط مستقیم دکھا دیتا ہے. بعض دفعہ ضمیر کہتا ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. تو صراط مستقیم کو دکھانے کے جو سافٹ ویئر ہیں وہ اللہ تعالی نے ہر انسان میں انسٹال کر دیے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو ہدایت کا قرآن میں یہ دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے ہدایت کا لفظ، کہیں راستہ دکھانے کے معنی میں اور کہیں راستے پر چلانے کے معنی میں. اس کی مثال ایسے ہے، ہمیں کوئی آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے، میں گمراہ ہوں، مجھے راستہ بتائیے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو بتا دیں. رہنمائی کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ آپ بتا دیں بھائی یہاں سے یوں جاؤ گے، یوں جاؤ گے، یوں مڑو گے، ایسے ہو جائے گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ نے اس کو رہنمائی کر دی، راستہ دکھا دیا. اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار تم اجنبی آدمی ہو، تمہیں پتہ نہیں سمجھ میں آیا ہو نہ آیا ہو، تو آپ اپنے کسی دوست سے کہیں بھائی تو بھی ادھر ہی جا رہا ہے، بائک پہ اس کو بھی اپنے پیچھے بٹھا کے وہاں پہنچا دیں. تو آپ نے گویا اس کو راستے پہ چلتا کر دیا، چلا بھی دیا. ہوتا ہے نا ایسے، یہ بھی رہنمائی کر دی. تو ہم جب سورہ فاتحہ میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستہ دکھا، تو دکھا نہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اس نیت سے دعا مانگنی چاہیے. 2 مطلب ہو گئے ہدایت کے. 2 مطلب عربی میں بتا دوں پہلے، اراءۃ الطریق. دوسرا مطلب ایصال الی المطلوب. یہ مشکل ہے عربی میں یاد کرنا. اردو میں راستہ دکھانا اور راستے پر چلانا. اور ہمارے حضرت ایک
اللہ کی محبت میں ہمارے شیخ جو تھے وہ اس سے بھی زیادہ بات کہا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے اے اللہ صرف چلانا بھی کافی نہیں ہے, ہم جیسے نالائق اگر چل پڑے تو پھر واپس یو ٹرن ہو جائیں گے, شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. تو نہ صرف دکھا بھی, چلا بھی اور منزل تک پہنچا بھی. تو حضرت فرماتے تھے میں جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں تو کیا نیت کرتا ہوں, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا بھی, چلا بھی, اور پھر جنت تک جب تک پہنچ نہ جائیں ہمارا ہاتھ نہ چھوڑنا. تو یہ بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہاتھ سے پکڑ کے ہمیں پہنچا دیں. اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے پر چلا. اب یہ چونکہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل میں بیان کروں گا. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, کہ دعا یوں مانگو کہ اے اللہ جو سیدھا راستہ ہے وہ کن لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. حالانکہ دیکھیں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اے اللہ تو ہمیں قرآن اور حدیث کے راستے پر چلا. قرآن اور حدیث کا راستہ بھی تو سیدھا ہے یا نہیں ہے بھائی؟ صراط القرآن والحدیث یہ بھی ہو سکتا تھا, لیکن یہ کیوں کہا صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. یہ بتانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کہ قرآن اور حدیث کا حقیقی راستہ وہ ہے جس پر لوگ چل رہے ہوں گے. اگر کوئی قرآن اور حدیث کی ایسی تشریح کرتا ہے جس پر لوگ نہیں چل رہے تو وہ حقیقی قرآن اور حدیث کا راستہ نہیں ہے, وہ اس کی اپنی ایجاد ہے, اپنا اجتہاد ہے. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ لوگ چل رہے ہیں ان راستوں پر, اور وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا. تو پتہ یہ چلا کہ آپ کو جب سیدھا راستے پہ چلنا ہے تو صرف قرآن اور حدیث کی تشریح سمجھنا آپ کے لیے کافی نہیں ہے, ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا پڑے گا جو پہلے سے اس راستے پر چل رہے ہیں, انہی کے راستے پر آپ کو چلنا پڑے گا. لوگوں کو واسطہ بنائے بغیر اللہ اس کے رسول کے راستے کا تعین نہیں ہو سکتا. یہ جو آج کل جدید طبقہ, پروفیسر جاوید غامدی کا بھی آپ نے سنا ہوگا لیکچر, یہ کیا کرتے ہیں, قرآن و حدیث کی تشریح کرتے ہیں پوری 1400 سال کے لوگوں کو درمیان سے نکال کے. بات نہیں آ رہی سمجھ میں. یہ کیا کہتے ہیں کہ میں قرآن کی وہ آیت جو میری سمجھ میں آ رہی ہے, ہم کہتے ہیں ابو حنیفہ نے یہ کہا, امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں, امام مالک یہ کہتے ہیں, امام بخاری نے کہا, کہہ رہے ہیں ہٹاؤ, یہ انسان تھے بات کہ میں نہیں مانتا کسی کو. ہم کہتے ہیں فلاں صحابی نے اس بارے میں یہ کہا, کہہ رہے ہیں ہٹاؤ سب کو, میں صرف قرآن کو فالو کرتا ہوں, میں صرف اللہ کے رسول کو فالو کرتا ہوں. تو اس صراط الذین انعمت علیہم میں رد ہے اس قسم کے طبقے پر کہ انعام یافتہ طبقہ ہر دور میں رہے گا. آپ کوئی 15ویں صدی کے نئے مجدد نہیں ہے, کوئی آپ ہی انعام یافتہ آدمی ہیں اور آپ کو سمجھ میں آ گیا, باقی کسی کو سمجھ میں نہیں آیا. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی میرا خیال ہے. تو انعام یافتہ لوگ ہیں. وہ کون لوگ ہیں انعام یافتہ؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 67 اس میں اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہ میں جب آپ کو سورہ فاتحہ کے فضائل بتاؤں گا تو وہ تمام فضائل اور اس سے متعلق یہ جو آج کا بھی سبق ہے یہ پوری ایک پیپر پہ نمبر وار میں آپ کو یہ آیتیں بھی ترجمہ بھی لکھ کے دے دوں گا. میرے پاس عربی میں چونکہ ہے, وہ عربی میں نے جمع کیا, وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا, تو ورڈ پیڈ پہ میں ترجمہ کر کے PDF فونٹ میں اس کو ہم نیٹ پہ شائع کر دیں گے. ابھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کو, ابھی صرف سمجھیں آپ. تحریری شکل میں آپ کو پیپر دے دیا جائے گا اور نیٹ پہ بھی شائع کر دیا جائے گا. تو جو لوگ لیکچر نمبر 7 اور 8 سنیں گے ان کو وہ بھی مل جائے گی انشاءاللہ. تو وہاں اس میں یہ سب چیزیں اردو میں لکھی ہوئی ہوں گی. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں اگر کوئی صاحب انگلش میں بھی اس کا ترجمہ کر دیں تو بہت سے لوگ اردو صحیح طرح نہیں سمجھتے, تو وہ پھر انگلش میں اس کو پڑھ لیں گے. اچھا خیر, تو من الذین اللہ نے کیا فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا. انعام یافتہ لوگ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر بیان کیا ان کو سورہ نساء میں, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, کہ جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. اب وہ کون لوگ ہیں؟ 4 طبقوں کو اللہ نے بیان کیا.
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 طبقے ہیں اور ان چاروں کا راستہ ایک ہی ہے. انبیاء نبیین، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 صالحین. انبیاء کا راستہ تو سب کو پتہ ہے، نبی کا راستہ. نبی کسے کہتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کی ضرورت نہیں ہے. صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق کا لفظ نکلا ہے صداقت سے. صداقت کسے کہتے ہیں؟ سچائی. صادق سچا. ہم کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے. صدیق یہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ سچا. حضرت ابو بکر کا لقب کیا تھا؟ صدیق. تو بہت زیادہ سچے کا مطلب یہ نہیں جو صرف زبان سے سچ بولتا ہے. زبان سے جو سچ بولتا ہے اسے تو صادق کہتے ہیں، اور جو اندر سے سچا ہو وہ منافق کی اپوزٹ. منافق کیا ایسے دوغلا پن ہوتا ہے نا، بولتا کچھ ہے اندر کچھ اور. تو صدیق کہتے ہیں کہ جو اندر سے جیسا ہو ویسا ہی باہر سے ہو، منافقت نہیں ہو اس میں. آئی بات سمجھ میں؟ اس کا عمل بھی بالکل درست اور اس کا علم سے مراد جو اندر ہے نا اس کے، وہ بھی بالکل درست. جو علم ہے ویسا ہی اس کا عمل ہے. علم اور عمل میں تضاد نہیں ہے. آپ آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں صدیق اس عالم کو کہتے ہیں، ان اہل علم کو کہتے ہیں جن کے قول اور عمل میں تضاد نہیں ہوتا. جن کے علم اور عمل میں تضاد نہیں ہوتا. اور ظاہر ہے قول و عمل میں بھی نہیں ہوگا تضاد. پھر علم کے بغیر اگر عمل ہے وہ عمل بھی مقبول نہیں ہے، اس لیے غیر علماء اس سے نکل گئے. اور علم ہے مگر عمل نہیں ہے، وہ تو آگے آ رہا ہے مغضوب علیہم میں آئیں گے وہ لوگ. وہ بھی غضب، ان پر بھی اللہ کا غضب ہوتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ صدیق کی تعریف کیا ہوئی؟ وہ پختہ علم والے علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق، ان میں منافقت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جتنے بھی علماء قیامت تک پیدا ہوں گے، اہل حق علماء جو علم میں بھی مضبوط ہوں گے اور عمل میں بھی مضبوط، منافقت نہیں، دوغلی پالیسی نہیں، 2 نمبری نہیں، صحیح علم ہو. بعض دفعہ انسان 1 نمبر ہوتا ہے مگر علم صحیح نہیں ہوتا اس کے پاس، یا سرے سے علم ہوتا ہی نہیں ہے، وہ بھی قابل اتباع نہیں ہے. جیسے حدیث میں راہب کا واقعہ ہے نا کہ نیک تو تھا مگر غلط مسئلہ بتایا اس نے. تو علم جب ہوتا ہے تو صحیح بات کرتا ہے انسان. تو علماء اس کی راجح قول کے مطابق جو تفسیر ہے صدیق کے لفظ کی، صدیق وہ علماء جو علم میں مضبوط ہوں اور ان کا عمل ان کے علم کے مطابق، اس معاملے میں ان میں منافقت نہ ہو، سچے ہوں، کھرے ہوں، حق کو بیان کرنے والے، کسی لالچ کی وجہ سے حق کو بیان کرنا چھوڑتے نہ ہو. یہ بھی منافقت ہے نا. اپنے پیٹ اور مفاد پرستی میں لوگوں کو غلط باتوں کی تعلیم نہ دیتے ہوں. تو یہ ہوتے ہیں صدیق. یہ علماء ہر دور میں موجود رہیں گے. ان کا راستہ اور پیغمبروں کے راستے میں کوئی فرق نہیں ہے. اس آیت میں اس کی بھی نفی ہو گئی. یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا راستہ تو قرآن و حدیث کا تھا، تو ہم قرآن و حدیث کا جو راستہ ہے ہم امام ابو حنیفہ کے راستے پہ کیوں چلیں، ہم تو رسول کے راستے پہ چلیں گے. تو یاد رکھو، اگر کسی نے امام ابو حنیفہ کو صدیق مان لیا، وہ عالم جس کا عمل اور علم میں تضاد نہیں ہے. جس شخص نے امام شافعی کو مان لیا کہ وہ صدیقین کی فہرست میں ہیں، تو پھر کیا مطلب ان کے راستے میں اور نبی کے راستے میں تضاد نہیں ہے. اللہ نے سب کو ایک ہی جگہ بیان کیا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے اس لیے کہ آپ کی نگاہیں کمزور ہیں، آپ یا تو کم علم ہیں یا کم ظرف ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر کوئی مانتا ہی نہیں ہے ان کو صدیق، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جب مان لیا پوری امت کی گواہی کی بنیاد پر، اور اسی طرح بعد کے آنے والے علماء کو صدیق مان لیا، تو پھر ان کے راستے کو اور نبی کے راستے کو اپوزٹ قرار دینا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں. جاوید غامدی صاحب جیسے جو آج کل لیکچرار پیدا ہو رہے ہیں، ان کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ یہ درمیان سے شخصیتوں کو نکال دیتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں اور درمیان میں ہم کسی کو مانتے نہیں ہیں. تو یہ غلط ہے. اللہ نے فرمایا صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ ہے، سیدھا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا. اور ان لوگوں میں دوسرے نمبر پر کون ہے؟
صدیق، ہر دور کے صدیق اس میں داخل ہیں، ہر دور کے صدیق۔ 1400 سال میں جتنے صدیقین پیدا ہوئے اور آج بھی جو صدیقین ہیں، آج بھی جو صدیقین، جو ان کے راستے پہ چلے گا وہ بھی اللہ رسول کے راستے پر چلنے والا کہلائے گا، اور جو ان تمام لوگوں کو نکال دے گا درمیان سے تو وہ پھر انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر نہیں رہے گا۔ صدیقین کے بعد ہے الشہداء، شہداء کا راستہ۔ شہداء کسے کہتے ہیں؟ جو حق کی خاطر اپنی جان قربان کر دیں۔ تو مطلب کیا کہ صدیقین کے راستے پر چلنے والے وہ لوگ جو حق کی خاطر اپنی جان قربان کر دیں، شہوت سے مغلوب نہ ہوں کہ دنیا کے متاع کی خاطر اپنی جان بچا کے رکھیں اور اللہ کے دین کو ضرورت ہو مگر پھر بھی اپنی جان پیش نہ کریں۔ یہ بھی ایک قسم کی منافقت ہے یا نہیں ہے؟ جتنے گمراہ پیدا ہوئے ہیں ان سب نے، جتنے گمراہ فرقے ہیں وہ تمام کے تمام جہاد کے منکر ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں کی فہرست میں کن کو بیان کیا؟ شہداء۔ شہادت جہاد کے بغیر مل سکتی ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ مجاہدین کا راستہ، لیکن یہ ضروری ہے کہ جہاد شرعی اصولوں کے مطابق ہو۔ ہر جگہ لڑنا جہاد نہیں ہے، ہر ایک سے لڑنا جہاد نہیں ہے۔ تو وہ تو علماء بتاتے ہیں کہ کہاں جہاد جائز ہے کہاں جائز نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اس کے مطابق جو بھی جہاد میں مشغول ہے تو وہ لوگ بھی ہیں جو صدیقین کے راستے پر ہیں اور وہ بھی پیغمبروں کے راستے پر ہیں، ان کا بھی سب کا ایک ہی راستہ ہے۔ جبکہ جتنے باطل فرقے ہیں نا، یہ جب بھی قرآن حدیث میں کی بات کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں تو جہاد کو سب سے پہلے نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں لڑنا وڑنا تو ہے ہی نہیں اسلام میں۔ چوتھا راستہ ہے والصالحین من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صالح کہتے ہیں عام مسلمانوں کو۔ ایک تو اعلیٰ درجے کے مسلمان تھے نا، سب سے اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں صدیقین، اس کے بعد ہے مجاہدین، سب سے اونچا مرتبہ کس کا ہے؟ علماء کا، اس کے بعد مجاہدین کا، پھر اس کے بعد اللہ نے صالحین، عام نیک لوگ جو ان تینوں کے راستوں پہ چل رہے ہوں، اگرچہ وہ جہاد نہ کرتے ہوں، یعنی جہاد نہ کرنے سے مراد اگرچہ شہادت کے مرتبے پر فائز نہ ہوں لیکن وہ ان تینوں کے راستے کو فالو کر رہے ہوں، جو حقیقت میں تین راستے نہیں ہیں بلکہ ایک ہی راستہ ہے۔ اسے کبھی نبی کا راستہ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی صدیقین کا راستہ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی شہداء کا راستہ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی عام مسلمانوں کا راستہ۔ اس میں اللہ نے بتا دیا کہ انبیاء کے راستے پر صدیقین چلتے ہیں اور شہداء چلتے ہیں، اور مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس راستے پر چل رہا ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ انعام یافتہ لوگوں میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہر دور میں موجود رہے گا۔ جو اس طبقے سے ہٹے گا نا عام مسلمانوں کے راستے سے، وہ بھی قرآن اور حدیث کے راستے پہ نہیں ہو سکتا۔ جبکہ باطل فرقے جو بھی نیا فرقہ لاتے ہیں اس میں عامۃ المسلمین سے ہٹ کے الگ جماعت بناتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ امت کے جو عام نیک لوگوں کا راستہ ہے، دیندار لوگ جو سب کہتے ہیں بھائی ماشاءاللہ داڑھی والے ہیں، نمازی ہیں، دیندار ہیں، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی ایسی تشریح کرتے ہیں جس سے ان تمام مسلمانوں کا غلط ہونا لازم آ رہا ہوتا ہے۔ تبلیغ والے بھی غلط، خانقاہ والے بھی غلط، حج عمرہ والے بھی غلط، مدارس والے بھی غلط، نہیں یہی بات سمجھ میں؟ تو اس سے کیا مطلب؟ عام نیک مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کے الگ راستہ بنایا نہیں بنایا؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ سے دعا مانگا کرو، اے اللہ مجھے عامۃ المسلمین کے راستے سے نہیں ہٹانا، مجھے انعام یافتہ لوگ چاہیے، جو پیغمبروں کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ اور عام نیک مسلمانوں کا راستہ، میں اسی میں چلنا چاہتا ہوں، 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بنانا چاہتا۔ اس آیت میں فرقواریت کی جڑیں اللہ نے ختم کر دی ہیں۔ جتنے جدید فرقے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ تمام فرقے پیدا قرآن اور حدیث کے نام پہ ہوتے ہیں، اس لیے اگر اس آیت میں یوں کہا جاتا صراط القرآن والحدیث تو ہر فرقہ کہتا میرا راستہ قرآن و حدیث کا ہے اور میرا وہ راستہ ہے جس کی تم ہر نماز میں اللہ سے دعا مانگتے ہو، لہذا اس راستے پر آ جاؤ۔ قادیانی کہتے کہ ہمارا راستہ قرآن و حدیث والا راستہ ہے، لہذا سارے کے سارے ہمارے راستے پر آ جائیں۔ رافضی کہتے کہ ہمارا راستہ قرآن و حدیث کا ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنی غلط دلیل اور اپنے غلط مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے بھی سہارا قرآن و حدیث ہی کا لیتا ہے وہ۔ اس کی مثال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے ہیں تو خوارج نے آپ کی خلافت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دلیل پتہ ہے کیا دی تھی؟ قرآن سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس گئے ان کے پاس سمجھانے کے لیے، تم امیر المومنین کے ہاتھ پہ بیعت کیوں نہیں کرتے، ان کو حاکم کیوں نہیں مانتے؟
تو خوارج نے کہا ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیت پڑھی کہ حکومت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی. نہیں یہی بات سمجھ میں، حکومت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی. حضرت علی کو پتا چلا، حضرت علی نے فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل، کلمہ درست ہے، قرآن کی آیت ہے، مگر اس کا مطلب غلط لیا جا رہا ہے. تو خوارج اسلام میں پہلا فرقہ تھا، وہ بھی کس بنیاد پہ بنائے؟ قرآن کے نام پہ. ظاہر ہے اسلام میں تو فرقہ پیدا ہونے کے لیے قرآن حدیث کا سہارا لے گا تو بنے گا نا، نہیں یہی بات؟ تو قرآن حدیث کا سہارا لے گا تو فرقہ بنے گا، ورنہ کوئی اس کو مانے گا ہی نہیں. تو اس آیت میں اللہ نے نفی کر دی کہ قرآن حدیث کے راستے پر تو چلنا ہے، مگر قرآن حدیث کا راستہ ہے کون سا؟ وہ والا راستہ معتبر ہے جس پر انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین چلتے آ رہے ہیں، انہی میں شامل ہو جاؤ. 1.5 اینٹ کی الگ مسجد نہ بناؤ. اور کمال یہ کہ الگ فرقہ بنا کے نام جماعت المسلمین رکھ لیتے ہیں، اس کا نام اہل القرآن والحدیث رکھ لیتے ہیں اس کا. تو نام رکھنے سے نہیں ہوتا، کام سے ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ کا سمجھ میں آیا نا؟ تو اہل اللہ سے تعلق قائم کرنا ضروری ہے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کو فالو کرنا، ان کے راستے پہ چلنا، ان سے پوچھ پوچھ کے زندگی گزارنا. یہ سارے جو صدیقین ہیں، جو علماء ہیں، وہ بھی آزاد نہیں ہیں، وہ اپنے سے بڑے علماء سے رابطہ کریں. جو سب سے بڑا ہو وہ اپنے سے پہلوں سے استفادہ کرے. وہ تو یہ امت ایک مربوط امت ہے، 1400 سال سے چلی آ رہی ہے. لہذا قرآن اور حدیث کی وہ تشریح جس پر کسی کا عمل نہ ہو، وہ تشریح قابل قبول نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، اس آیت کا سب سے پہلا مصداق اس امت کی گواہی کے مطابق ائمہ اربعہ کے مذاہب ہیں، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل. چونکہ صدیوں تک ان چاروں ائمہ کی صداقت، ان کے علم، ان کے اجتہاد اور ان کے فتووں پر پوری امت نے عمل کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ان کے علاوہ کی نفی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن ان پر تو بہرحال اجماع ہے. لہذا ان چاروں مذاہب میں سے کوئی کسی ایک مذہب کو اگر فالو کرتا ہے تو اس کے برحق ہونے پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی، کیونکہ ہمیں اب اس کا اجماع امت ہی سے پتہ چلے گا کہ کون صدیقین میں ہے اور کون صدیقین کی فہرست سے خارج. انبیاء کا پتہ تو قرآن سے چلتا ہے، صدیقین کا پتہ کس سے چلے گا؟ اجماع امت سے. اور اجماع امت کو قرآن مجید نے حجت قرار دیا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو شخص مومنین کے راستے سے ہٹے گا. دیکھو یہاں بھی مسلمانوں کے راستے سے ہٹے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں جا رہا ہے جانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور جہنم میں پھینک دیں گے ہم اس کو. تو یہاں بھی اللہ نے قرآن حدیث کا لفظ استعمال نہیں کیا، مومنین کے راستے سے. کیوں؟ مطلب یہ نہیں کہ قرآن حدیث کا راستہ غلط ہے، بلکہ مطلب یہ کہ قرآن حدیث کی وہ تشریح معتبر ہے جس پر مومنین چل رہے ہیں. تو اللہ نے یہاں مومنین کے راستے کو سیدھا راستہ قرار دیا ہے. اس آیت سے امام شافعی اور مجتہدین نے استدلال کیا ہے کہ جس چیز پر سارے مسلمان جمع ہو جائیں وہ چیز کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی. اس آیت سے ثابت ہوتا ہے. تو ائمہ اربعہ جو ہیں، چاروں ائمہ، ان کے مجتہد ہونے پر اور ان کے جو مذاہب صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، جو مسائل چلے آ رہے ہیں، اس کے برحق ہونے پر اجمالی طور پر امت کا اجماع ہو چکا ہے. لہذا اس پہ چلنے والے کو غلط نہیں کہہ سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا جو اس پہ نہ چلے وہ گمراہ ہے، یہ ایک الگ بات ہے. کم از کم اس پہ چلنے والے کو غلط نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ امت کے اجماع سے ثابت ہے ان کا برحق ہونا. یہ تو تھا صراط الذین انعمت علیہم. یہ آیتیں انشاءاللہ میں آپ کو اس میں تحریری شکل میں آپ دے دی جائیں گی آپ حضرات کو. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے. غضب میں اور گمراہ لوگوں میں کیا فرق ہے؟ غضب اللہ کا کس پر ہوتا ہے اور گمراہ کون ہوتے ہیں؟ غضب اس پر ہوتا ہے جس کو معلوم ہو، علم ہو، پھر بھی عمل نہ کرے. یہ صدیقین کے اپوزٹ ہے بالکل. غضب کسے کہتے ہیں؟ جس کو علم ہو مگر عمل نہ ہو، جان کر لوگوں کو گمراہ کرے. یہ زیادہ بڑا مجرم ہے کہ سیدھا راستہ معلوم ہے، علم بھی ہے، مگر پھر بھی دنیاوی مفاد کی خاطر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے. ایسے لوگوں کے راستے پر اللہ ہمیں نہ چلا. دیکھو یہاں بھی لوگ آ رہے ہیں.
پہلی میں بھی لوگوں کے راستے پر، دوسرے میں بھی کہ ان لوگوں کے راستے پر نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ دین پر چلنے کے لیے لوگ کا واسطہ یہ ضروری ہوا کہ نہیں ہوا. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں میں ڈائریکٹ قرآن حدیث سمجھوں گا، مجھے کسی آدمی کی ضرورت نہیں ہے. یہاں بھی اللہ کرے یہ والے لوگ نہیں بلکہ ان کے علاوہ والے لوگ. تو یہ والے لوگ کون ہیں؟ جن کو علم ہو مگر اس کے باوجود لوگوں کی غلط رہنمائی کریں. وہ علماء جو جان بوجھ کر لوگوں کو غلط راہ دکھائیں. اس کے سب سے بڑے مصداق ہیں یہودی. عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ غیر المغضوب علیہم میں یہ ان سے کون مراد ہیں اور ضالین سے کون مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغضوب علیہم سے یہودی مراد ہیں اور ضالین سے عیسائی مراد ہیں. یہودی کیوں مراد ہیں؟ اس لیے کہ یہودیوں کا دین محفوظ ہے. تورات میں ایک ایک نشانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جانتے ہیں. سود کھانا حرام ہے. تورات میں آج تک لکھا ہوا ہے کہ داڑھی مرد پر لازم ہے، آج بھی لکھا ہوا ہے. اور نبی کی نشانیاں اور بہت ساری چیزیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی علامتیں کہ ایسے نبی آئیں گے آسمانوں پہ اٹھا لیے جائیں گے. مگر یہودیوں نے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے دو وجہ سے اپنی قوم کی غلط رہنمائی کی. نمبر ایک مال کی لالچ. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کو چند ٹکوں کے بدلے میں بیچ دیتے تھے. قرآن میں آتا ہے. بیچنے کا کیا مطلب؟ غلط مفہوم بیان کر دیا. جس مفہوم کے بیان کرنے پر ہدیے نذرانے بند ہو رہے ہیں وہ مفہوم نہیں بتاتے تھے. اس کی مثال ہمارے زمانے میں آج کل کے جو بدعتی مولوی ہیں وہ ملیں گے آپ کو. ابھی ماضی میں کئی گزر چکے ہیں جو مختلف ملکوں میں جا جا کے ان کی ہمدردیاں لینے کے لیے یا تو کبھی جہاد کی آیتوں کا انکار کر دیا اور کبھی یہ کہہ دیا کہ اسلام میں مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق ہی نہیں ہے بھائی. اس قسم کی باتیں کہ غیر مسلم ہو کے بھی انسان جنت میں جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. کیا کرتے ہیں؟ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے تاکہ وہاں سے پیسے ملے، ڈالر ملے. یہودی یہی کام کیا کرتے تھے. دوسری وجہ تھی یہودیوں کی حسد، کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیں، اگرچہ تورات میں ان کی علامتیں ہم مان لیں تو ہم چھوٹے بن جائیں گے اور یہ عرب بڑے ہو جائیں گے. حالانکہ ان کو تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا. تو وہ قوم جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہم اس کو اپنا رہبر مقتدی کیسے بنا لیں؟ تو یہ جیلسی ہے، حسد ہے. تو حسد اور دنیا کی لالچ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو علم کے باوجود گمراہ کر دیتی ہے. تو ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یہودی تو گزر گئے لیکن ہمارے دور میں بھی ایسے علماء موجود ہوں گے جو صحیح علم کے باوجود لوگوں کی غلط رہنمائی کر رہے ہیں. انہیں پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، ہر چیز کا علم نہیں ہے. انہیں پتا ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ ہے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں انسان، مگر پھر بھی کہتے ہیں نبی بشر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے کہہ دیا نبی بشر ہیں تو نور نہیں ہے، تو اب تک جو لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے ہیں اور پیسے آتے رہے ہیں اور ہدیے اور نذرانے آتے رہے ہیں، جلسوں میں واہ واہ ہوتی رہی ہے، وہ ساری واہ واہ ختم. حالانکہ دو ٹوک لفظوں میں قرآن میں لکھا ہے انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح کا انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، نور نہیں ہوں. آج بھی ایسے ملیں گے آپ کو مولوی صاف لفظوں میں انکار کر دیتے ہیں. علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ کون موجود ہے؟ اللہ کی ذات. مگر نبی کو کیا کہتے ہیں؟ حاضر ناظر. اور جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ اختیارات صرف کس کے ہاتھ میں ہیں؟ میرے ہاتھ میں. مگر کیا کہتے ہیں؟ نبی بھی مختار کل. اب یہ کوئی اتنی پیچیدہ باتیں نہیں ہیں، بالکل دو ٹوک لفظوں میں. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. قرآن میں آتا ہے اے نبی ان سے کہہ دو اگر میں غیب کی باتیں جانتا، یعنی ساری باتیں جانتا، آئندہ ہونے والے کل کے بارے مجھے پتا ہوتا تو ما مسنی سو، مجھے کبھی نقصان نہ ہوتا، ہمیشہ فائدے میں جاتا میں. لیکن مجھے نقصان بھی ہو جاتا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ مجھے آئندہ آنے والے کل کا علم نہیں ہوتا. واضح ہے. مگر جو مولوی یہ قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے وہ بھی لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ نبی کو ہر چیز کا علم ہے، جو ہو چکا اس کا بھی، جو ہونے والا ہے اس کا بھی. اب وہ لوگوں کو تو مطمئن کر دیتا ہے مگر اس کا ضمیر مطمئن
نہیں ہوتا. تو ایسے بدبخت لوگ جو سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب اور قہر نازل ہوگا قیامت کے دن. تو اے اللہ ہمیں ان قہر زدہ علماء کی اتباع سے بچنے کی توفیق عطا فرما, ان لوگوں کے پیچھے نہ چلا ہمیں. یہ ہمیں دعا سکھائی جا رہی ہے. اس کے سب سے پہلے مصداق کون ہے؟ یہودی. اور ہمارے دور میں اس کے مصداق کون ہیں؟ سارے باطل فرقے جو اصل حقیقت کو جانتے ہیں مگر کوئی اپنے فرقے کی حفاظت کے لیے, کوئی اپنی چودراہٹ کی حفاظت کے لیے, کوئی دولت کے لیے قرآن کی آیتوں کو غلط ملت کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. تو تمام کے تمام لوگ اس میں داخل ہیں. تو بتایا جا رہا ہے اللہ صدیقین کا راستہ چاہیے, اہل حق علماء کا راستہ چاہیے, اہل باطل علماء کا راستہ نہیں چاہیے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اگلا لفظ ضالین کے بعد میں یہ آج کا لیکچر ختم کرتا ہوں. ولضالین, اور نہ گمراہ. گمراہ اسے کہتے ہیں جس سے راستہ ہی گم ہو گیا ہو, جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ سیدھا راستہ ہے کون سا. عیسائیوں کا دین محفوظ نہیں ہے. آج اگر عیسائی تحقیق کرنا چاہیں کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات ہیں کیا, ان کو پتہ ہے؟ کچھ بھی نہیں پتہ بیچاروں. تورات میں اتنی تحریف, اتنی انجیل میں اتنی تحریف ہو گئی, اتنی تحریف کہ اس میں لکھا ہے کہ کوئی تمہارے ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو. یقیناً یہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات نہیں ہو سکتی, مگر اتنا وہ یہودیوں نے سازشیں کر کے انجیل میں اتنی تحریف کی ہے کہ اب عیسائیوں کو, عیسائی پادریوں کو سیدھے راستے کا پتہ ہی نہیں ہے. اکثریت کو علم نہیں ہے. علم راستہ گم کب ہوتا ہے؟ جب راستے کا علم ہی نہ ہو. آپ حیدرآباد جا رہے ہیں لیکن آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ حیدرآباد گاڑی کون سی جاتی ہے, مشرق میں, شمال میں, جنوب میں, کہیں نہیں ہے, تو آپ راستے تک, منزل تک پہنچو گے؟ تو اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلا جن بیچاروں کو خود ہی راستے کا ہی نہیں پتہ ہے. ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کو پتہ سب کچھ ہے, بتاتے نہیں ہیں, بتاتے غلط ہیں. ایک وہ ہے جن کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. اس کے سب سے پہلے مصداق کون ہے؟ نصارہ, عیسائی. اے اللہ عیسائیوں والا بھی نہیں, جن کے پاس علم ہی نہیں ہے. اور ہماری امت میں کون لوگ ہوں گے ان کے مصداق؟ وہ صوفی, عبادت گزار صوفی جن کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا. تقویٰ للہیت تو بہت ہوتی ہے مگر علم سے بیچارے کورے ہوتے ہیں. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ ان کا راستہ جن کے پاس علم ہو, جن کو راستے کا پتہ تو ہو, پتہ ہی نہیں ہے. البتہ یہ صوفی جو خود علماء کے راستے پر چل رہے ہوں پھر ان کے راستے پر چلنا جائز ہے, کیونکہ یہ اس آیت پر عمل کر رہے ہیں. ان میں وہ صوفی ہوں گے مراد جن کے پاس علم ہی نہیں ہے اور وہ خود علماء کی اتباع بھی نہیں کرتے. جو حقیقی صوفی اور حقیقی نیک ہوتے ہیں وہ نیک ہوتے ہیں مگر فتویٰ کس کا فالو کرتے ہیں؟ مفتیان کرام. ہم نے بڑے بڑے بزرگان دین دیکھے ہیں, بہت اللہ والے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, مگر مسئلہ ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں نہیں مسئلہ میں نہیں بتا سکتا, مسئلہ کسی عالم سے پوچھو. اور اس کے برعکس کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ علم ہے نہیں مگر چونکہ نیک بن گئے تو اب وہ سمجھتے ہیں ہم سب کچھ ہم بن گئے. تو علم کے بغیر سیدھے راستے کا تعین نہیں ہو سکتا. تو جو بیچارے گمراہ ہیں جن کو راستے کی پتہ نہیں, یہ دونوں غلط راستے پر ہیں. ایک وہ جس پر اللہ کا غضب ہوا, وہ زیادہ بڑا مجرم ہے یہودی, اور اس سے کم درجے کے مجرم ہیں عیسائی. اسی طرح ہماری امت میں جس کو علم ہے اور پھر بھی غلط رہنمائی کرے وہ بڑا مجرم ہے, جیسے آج کل کے بدعتی لوگ اور بعض پروفیسر, ہر ایک کی بات نہیں, بعض پروفیسر قسم کے لوگ جو قرآن کی آیتوں کو توڑ موڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. عوام چونکہ عربی جانتی نہیں ہے, تفسیر جانتی نہیں ہے, وہ بھی گمراہ ہو جاتی ہے. اور دوسرے وہ لوگ جو ضالین میں, جن بیچاروں کو راستے کا علم پتہ کچھ ہے ہی نہیں, بیٹھ کے پھینکتے رہتے ہیں بات, نبی نے یوں فرمایا, نبی نے یوں فرمایا. یہ آج کا لیکچر ہمارا ختم ہو رہا ہے تو ایک چھوٹی سی چٹکلے پر اپنی بات ختم کرتا ہوں میں لیکچر. مزہ آئے گا آپ لوگوں کو چٹکلا سن کے. وہ ایک صاحب بیان کر رہے تھے, تبلیغ میں نکلے, سیدھے سادے تھے بیچارے. تو ہمارے ایک دوست نے واقعہ, تبلیغ میں اجازت نہیں ہے ایسے پھینکنے کی, لیکن بہرحال بعض عامی لوگ چلے جاتے ہیں, وہ کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں. تو بیان ہو رہا تھا تو ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ وہ جب بیان میں کھڑے ہوئے تو کہنے لگے, فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے ہے جیسے بدکاری کرتا ہو. کہہ رہے میں نے کہا یہ حدیث میں نے کبھی سنی نہیں ہے. دل میں سوچا, پھر وہ جو بیان کر رہے تھے پھر انہوں نے دوسری بات کی, فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے جیسے چور. فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے ہے
جیسے پتہ نہیں سود خور ایسے پھینکتے جا رہے ہیں نا. اب یہ جو جس نے مجھے واقعہ سنایا کہتے ہیں میں نے کہا کہ یار یہ ہم نے تو کبھی حدیث سنی نہیں کہ نبی نے کوئی کبھی ایسا فرمایا ہو, پہلی دفعہ اس قسم کی حدیثیں سامنے آ رہی ہیں. کہتے ہیں میں نے بیان کے بعد ان سے پوچھا حضرت یہ جو فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ چور کی طرح ہے, وہ زانی ہے, وہ فلانا ہے, وہ یوں ہے, تو یہ کہاں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کس نے فرمایا؟ کہہ رہے یہ ہم نے فرمایا, ہم نے. یعنی بتانے میں تو ایسا جیسے نبی نے فرمایا, لیکن کہہ رہے یہ کس نے فرمایا؟ ہم نے فرمایا. اپنے ہی فرامین چلا رہا ہے بھائی. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے کے بجائے اپنی ان کی کوئی ٹیکنیکل, وہ تو بیچارہ سادگی میں کر رہا تھا, اللہ اس کو معاف کر دے گا, لیکن بعض جاہل ہوتے ہیں اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے بجائے بس وہ اٹرم شٹرم سناتے رہتے ہیں, بیانات میں پھینکتے رہتے ہیں اور سامنے والا بیٹھ کے لپیٹتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے, اہل علم کا راستہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیسی خوبصورت صورت ہے اور کیسی مزیدار صورت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے. وما علینا الا البلاغ.